سورہ البقرہ رکوع نمبر 14 تلاوت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن نظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 14 ترجمہ کنز الایمان. اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب. اور پورب اور پچھم یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں. نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے. ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات. ان کے دل ایک سے ہیں. بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا. اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیانکار ہیں.
سورہ البقرہ رکوع نمبر 14 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، 3-4 اہم باتیں اس رکوع کی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نجران کے جب عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ مدینہ شریف کے یہودی بھی آ گئے۔ تو یہودیوں نے آ کر کہنا شروع کر دیا، شور مچ گیا، آپس میں ان کا بحث و مناظرہ شروع ہوا۔ تو یہودیوں نے اونچی اونچی آواز میں کہا کہ عیسائی کچھ بھی نہیں، عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہودی کچھ نہیں۔ تو اس وقت جب یہ شور مچا تو اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پچھلے رکوعوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی یہودی اور عیسائی نہ ہو جائے۔ اور جب آپس میں جھگڑا چلا تو یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں۔ پہلے تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دونوں آپس میں ایک تھے، لیکن جب آپس میں ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بات کہی۔ تو گویا اس موقع نے یہ بتا دیا کہ عیسائیت اور یہودیت حقیقت میں کچھ نہیں، بلکہ حقیقت میں اسلام سچا مذہب ہے، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، یہی وہ مذہب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہی وہ مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ یاد رکھ لینا، اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہیں کیا، اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ نے سارے نبیوں کو دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کا مذہب اسلام ہی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور کے درمیان تقریباً 500-550 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، اس عرصے میں وہ اسلام جس کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ مٹ گیا، فرقے بن گئے، اور عجیب قسم کی صورتحال ہو گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو اسلام شرک میں بدل گیا، اور اسلام کے اندر جو ہے نا شرک آ گیا، شرک اتنا غلبہ کر گیا کہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، اور اس زمانے میں 30 کروڑ بت ہندوستان کے اندر تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اس زمین کے اندر شرک پھیل گیا تھا۔ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقط 23 سال کے چھوٹے سے عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کو ختم کر دیا اور توحید کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو اصل دین دین اسلام ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکے اور اس میں ویرانی کی کوشش کرے۔ یقیناً یہ آیت کریمہ جس حوالے سے ہے اس کے حوالے سے میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ بیت المقدس کے حوالے سے نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے جب بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار اعظماء کو قتل کیا، ذریت کو قید کیا، توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ بیت المقدس کی بے ادبی کی۔ تو یہ بیت المقدس حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی ویرانی میں رہا۔ حضرت سیدنا مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت بھی اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ تو ان یذکر فیہا
اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اس ذکر سے مراد خطبہ ہے، تسبیح ہے، واعظ ہے، نعت شریف ہے، اس سب کو ذکر کا لفظ شامل ہے. اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدیں تو اللہ کے ذکر ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس طرح جو شخص مسجد کو ذکر نماز سے معطل کر دے گا وہ مسجد کا ویران کرنے والا کہلائے گا، وہ بہت ظالم ہے. آج کل ذرا سے جھگڑے ہوتے ہیں تو مساجد کو تالے لگا دی جاتے ہیں، پولیس والے تالے لگا جاتے ہیں. یہ کام غلط ہے. جھگڑا روکنا چاہیے، مسجد کو بند نہیں کرنا چاہیے. جو جھگڑا ہے جھگڑے والوں کو روکو، لیکن مسجد کو تالا لگا دینا، جی عدالت نے بند کر دیا، پولیس نے بند کر دیا، مسجد کو روک دیا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. مسجدوں کو تالے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ وہ فسادی لوگوں کو دور کرنا چاہیے جو فساد کر رہے ہوتے ہیں. خاص کر آج کل دیکھا جاتا ہے بعض جگہوں پر فرض نماز کے بعد لوگ جو ہے نا، جب فرض نماز ہو گئی اس کے بعد کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. نماز کے بعد جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام نے پھیر لیا، اور اس کے بعد کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، ذکر الہی کی جا سکتی ہے. تو کئی مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے کہ سب نمازی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے فرض نماز کی توفیق دی، وہ 3 مرتبہ بآواز بلند ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یا جس طرح بھی ہوتا ہے ذکر بلند کرتے ہیں. تو کئی لوگ اس ذکر کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیت ان کو پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے جو لوگ روکتے ہیں مسجدوں میں، تو وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ بے حرمتی کرنے والے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر اور نماز سے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے سے بھی اور اس کی بے حرمتی کرنے سے بھی مسجد کی ویرانی ہوتی ہے. اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا اور جن یہودیوں نے بے ادبی کی، دنیا میں ان کو یہ رسوائی پہنچی کہ وہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے. خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضہ سے نکل گیا اور بیت المقدس سے وہ ذلت کے ساتھ نکالے گئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں ہم نے آپ کی خدمت میں چند کلمات عرض کر دیے. اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر منہ کرو گے ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. ایک بار اندھیری رات میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے. رات نماز کے وقت قبلہ سمت پتہ نہ چلی، جس کا جدھر منہ ہوا اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی. صبح بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ میرے محبوب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اندھیری رات کی وجہ سے قبلے کی سمت معلوم نہیں ہوئی، جدھر منہ کر کے جس نے نماز پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی اور یہ نماز قبول ہے. اور اسی سے فقہائے کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ سفر کے دوران اگر کسی ایسی جگہ سے صحرا میں، جنگل میں کسی جگہ پر آپ گزر رہے ہیں، یا بعض اوقات جہازوں میں بھی سمت معلوم نہیں ہوتی یا قبلے کا پتہ نہیں چلتا، یا سیٹ پر بیٹھے ہوئے پتہ چل بھی جائے تو اس سمت میں نماز پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسی اگر کسی سچویشن میں اور نماز کا وقت اور بندہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ تحری کرے اپنے دل میں، تو تحری کرے، دل میں سوچے کہ قبلہ کس سمت ہے. اس کو جس طرف دل اس کا بیٹھ جائے کہ فلاں سمت میں قبلہ ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے یا نماز پڑھنا چاہتی ہے، تو وہ اس طرف اس سمت میں منہ کر کے نماز پڑھے جدھر اس کا دل چاہ رہا ہے. فرض کیا اس نے ایک رکعت ادھر کو پڑھی، پھر اس کا دل نے کہا نہیں قبلہ تو بالکل الٹ سمت میں ہے، پھر اس نے ادھر سے منہ موڑ کر دوسری طرف نماز پڑھی. ایک رکعت اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ایک رکعت مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر وہ اٹھ گیا یا اٹھ گئی اور اس نے تیسری رکعت پڑھنی تھی تو دل میں خیال آیا نہیں قبلہ تو اس سمت میں ہے، دل چاہتا ہے، دل سمجھتا ہے شاید قبلہ اس طرف ہو، تو اٹھ کر تیسری رکعت اس کو اس طرف پڑھنی ہے جس طرف دل مطمئن ہوا. چوتھی رکعت میں دل اگر شمال اور جنوب کی طرف متوجہ ہے تو اس طرف نماز پڑھے. چاروں سمتوں میں اس نے ایک ایک رکعت پڑھی. اب وہ تحیات پڑھنے میں بیٹھا یا بیٹھی اور سوچ رہا ہے کہ میں نے تو چاروں سمتوں میں نماز پڑھی، اب پتہ نہیں ہے تو اس میں ایک ہی کوئی سمت ہے، اب کیا کروں، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. حکم یہ فقہاء فرماتے اس کی چاروں رکعتیں ہو گئی ہیں، اس کی نماز قبول ہے. یہ اس ایک واقعے کی برکت سے امت مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے آسانی نصیب ہو گئی.
اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولد، اپنا لڑکا نہیں بنایا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ خود کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اس کی بھی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا کامل عقیدہ عطا فرمائے۔ بدیع السماوات والارض، وہ جو چاہے کہتا ہے، اسے کچھ کرنا ہوتا ہے تو فرق حکم دیتا ہے، کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا خبردار اس طرح کے سوال اور جواب بھی نہ کیا کرو، اور جس طریقے سے پچھلے لوگوں نے کیے، اور اگر ایسی بات کریں گے کوئی بے ادب اور گستاخ تو ان کے دل ان پچھلے لوگوں کی طرح ہی ہیں گویا کے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی صحیح تلاوت کرتے ہیں اور وہی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس قرآن کے منکر ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نفع عطا فرمائے، اور قرآن کا نفع، دین کا نفع، ایمان کا نفع، روحانیت کا نفع عطا فرمائے، ظاہری باطنی خیر و برکت عطا فرمائے۔